على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اور ان کے گھرانے کی مثال آج کل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جس طرح 3 گروہ بن گئے تھے، ایسے ہی علی پاک کے بارے میں بھی 3 گروہ بن چکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک گروہ وہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، جس طرح کے یہودی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن اپنی مرضی سے، اور اپنی مرضی سے عقل تھوڑی ہے، بڑوں کے بارے میں اپنی مرضی کرتے ہیں تو انسان کو غلطی لگتی ہے، پھر اپنی مرضی سے ایسی غلطی کر بیٹھے جس سے زمین و آسمان بھی کانپ جائے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ عیسیٰ اصل میں اللہ ہی ہے، اوپر عرش پہ تھا تو اللہ تھا، زمین پہ آ گیا تو وہی اللہ عیسیٰ بن گئے۔ کچھ لوگ کہتے تھے ایسے نہیں، کہتے تھے اللہ 3 ہے، عیسیٰ کی ماں مریم اور اللہ، یہ 3 مل جائیں تو ایک اللہ بنتا ہے۔ چھٹے سپارے کے آخر میں ان دونوں گمراہ لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ 3 ہے اور عیسیٰ تینوں میں سے تیسرا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے۔ اور تیسرا گروہ جو ان دونوں کے درمیان میانہ روی اختیار کرنے والا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو عبدہ و رسولہ مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، جس طرح کہ امت محمدیہ مانتی تھی۔ عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں اِنَّكَ تُعِيبُ صَاحِبَنَا، تم ہمارے صاحب کی گستاخی کرتے ہو، تم ہمارے پیغمبر کی توہین کرتے ہو۔ آپ نے پوچھا توہین کیا ہوئی؟ کیا ہم توہین کرتے ہیں؟ عیسائی کہنے لگے انت تقول عیسیٰ عبد اللہ و رسول، تم گستاخی یہ کرتے ہو کہ تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے۔ تو اللہ پاک نے چھٹے سپارے کی یہ آیت اتار دی، لن یستنکف المسیح عیسیٰ بن مریم ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہونے پہ وہ تو آر محسوس نہیں کرتے تھے، تم نے اپنی مرضی کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ تو ایسے ہی علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی 3 گروہ بن چکے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو علی پاک کی گستاخی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، علی پاک کا انکار کرتے ہیں، ان کی اولاد کی گستاخی کرتے ہیں، ان کے اور ان کی اولاد کے دشمن ہیں۔
फरमाया था ला युबगिजुना अहलल बैत इल्ला अदखलहुन नार, जो इस मेरे घराने से दुश्मनी रखेगा वो अपने आप को आग में गिरा रहा है। जो इनसे मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो इनसे दुश्मनी रखता है वो मुझसे दुश्मनी रखता है। हसनैन करीमैन को एक आदमी ने बुरा भला कहा, अल्लाह ने आसमान से सितारे फेंक दिए और उसको अंधा कर दिया। कुछ लोग हैं जो अली पाक के गुस्ताख हैं, अली पाक से दुश्मनी रखने वाले, ये गुमराह फिरका है। और दूसरा गिरोह है अली पाक से मोहब्बत करते हैं अपनी मर्जी की, इसके घराने से प्यार करते हैं अपनी मर्जी से। फिर जब अली जैसे शहजादों के बारे में कम अकल इंसान अपनी मर्जी करता है तो वैसे ही गलती करता है जैसे ईसाइयों ने गलती की थी। अपनी मर्जी करते हुए फिर ईसाइयों से भी ये आगे निकलता है। ईसाइयों ने तो ये कहा था कि 3 मिले तो अल्लाह बनता है। पाकिस्तान में अपनी मर्जी करने वाले, अली से मोहब्बत में गलती करने वाले, वो कहते हैं 3 नहीं 5 मिले तो एक अल्लाह बनता है। कहते हैं अल्लाह है ये 5। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली, फातिमा, हसन और हुसैन। और कई दफा आपने किसी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ भी देखा होगा, अल्लाह लिखा होता है और उसमें ये 5 नाम लिखे होते हैं। उसका माना ये होता है ये 5 मिले तो अल्लाह बनता है। ये अपनी मर्जी की मोहब्बत है। और किसी ने यूं बोला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात गए, अर्शे मुअल्ला का पर्दा हटाया तो अंदर मौला अली बैठे हुए थे। जमीन पे अली थे, अर्श पे अल्लाह था। बल्कि एक नादान इंसान से मैंने खुद सुना है अपने कानों से, वो कहता है अली अल्लाह का खालिक है, अल्लाह को पैदा करने वाला अली है, अल्लाह को रिज़्क़ देने वाला अली है। यानी इन्होंने अली पाक से मोहब्बत की अपनी मर्जी से, ऐसी संगीन गलती की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ना होती तो शायद जमीन फट जाती। और तीसरा गिरोह है अल्लाह की तौफीक से मियाना रवि इख्तियार करने वाले, कुरान और हदीस के मुताबिक इनसे मोहब्बत और प्यार करने वाले। वो मानते हैं अली अल्लाह का बंदा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, हसन और हुसैन अल्लाह के बंदे हैं, इनको अल्लाह ने पैदा किया है और ये अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह के दर के सवाली हैं। आप कुरान और हदीस का मुताला कर दीजिए, कभी नबी अलैहिस्सलाम इनके लिए अल्लाह से मांग रहे हैं और कभी अल्लाह के पैगंबर इनको सिखा रहे हैं कि तुम अल्लाह से ऐसे मांगो। जिस तरह सारे पैगंबर, सारे वली अल्लाह के दर के सवाली थे, ऐसे ही ये 5 भी अल्लाह की मखलूक भी हैं और अल्लाह के दर के सवाली भी हैं। कभी नबी अलैहिस्सलाम इनके लिए दुआ करते। अम्मी ऐसा फरमाती हैं जब ये आया मुबारका उतरी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। आपने इन चारों को बुलाया, हसन हुसैन आए, सैयदा फातिमा आई, जनाब अली पाक आए। आपने अपनी चादर मुबारक में इन चारों को ले लिया और फिर अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हुमुर रिज्सा व तह्हिरहुम तत्हीरा। अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं, अल्लाह शिरक, निफाक, बिदअत से, खुराफात से इन चारों को पाक कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चारों के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं।
اللہ کے پیغمبر بھی اللہ کے در کے سوالی. تجھے بھی جب ضرورت پیش آئے ان چاروں سے نہ مانگ، ان سے مانگ جن سے یہ مانگتے رہے. امی ایسا فرماتی ہیں پھر ایک دن میں نے دیکھا مسلم شریف میں آپ ان چاروں پہ چادر ڈالے ہوئے اور یہ آیت پڑھ رہے ہیں. میں سمجھ گئی اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کی دعا کو قبول کر لیا ہے. نبی علیہ السلام کبھی ان کے لیے دعا کرتے. جناب علی پاک فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، اور وہابیوں اور سنیوں جہلیت سے باہر نکلو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری احادیث خود پڑھا کرو، خود مطالعہ کیا کرو. جناب علی پاک فرماتے ہیں اشتکیت یومن، ایک دن میں بیمار ہو گیا، تکلیف بہت زیادہ تھی، برداشت سے باہر تھی. کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی، اللہم ان کان بلان فصبرنی وان کان قد حضر اجلی فارحنی. اے اللہ اگر یہ آزمائش آئی ہے تو مجھے صبر کی توفیق دے دے، اور اے اللہ اگر موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو مجھے راحت دے دے، مجھے دنیا سے جان چھڑا کے مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ میں تجھ سے ملاقات کر لوں. کہتے میں یہ دعا کر کے فارغ ہوا، نبی علیہ السلام نے مجھے پاؤں مارا. کسی نے مجھے پاؤں مارا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو حضور پاک تشریف لائے ہوئے. کہا یہ کیا دعا کر رہے ہو، اٹھو. میں کھڑا ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اللہ سے دعا کی، اللہم اشفہی اللہم عافہی. اے اللہ میرے علی کو عافیت دے دے، میرے علی کو شفا دے دے. جناب علی پاک فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ تکلیف اس کے بعد مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی. یہ سب اللہ کے در کے سوالی ہیں. کبھی اللہ کے پیغمبر ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں جب میری شادی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور علی کے لیے برکت کی دعا کی. کبھی آپ دعا کر رہے ہیں. سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ حسنین کریمین چمٹے ہوئے، اور رات کی تاریکی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اللہم انک تعلم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ تو جانتا ہے میں ان دونوں شہزادوں سے بڑی محبت کرتا ہوں. اے اللہ تیرا پیغمبر رات کی تاریکی میں تجھ سے دعا کرتا ہے، جس طرح میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما. واحب من یحبہما. اور تیسری آپ نے دعا کیا کی؟ آپ نے فرمایا اللہ میرا جو امتی اور غلام میرے ان دونوں شہزادوں سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما. یہ سارے اللہ کے در کے سوالی ہیں، یہ سارے اللہ کے در کے فقیر ہیں. کبھی آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور کبھی آپ ان کو دعا سکھا رہے ہیں، مانگنے کا طریقہ انداز سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے. ترمذی اور سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے، علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے علی مقروض ہو گیا ہوں اور قرض نہیں اترتا، کیا کروں؟ علی پاک فرماتے ہیں الا اعلمک بکلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کیا میں تجھے وہ دعا نہ سکھاؤں جو قرض کی ادائیگی کے لیے مجھے میرے محبوب پیغمبر نے سکھائی تھی. لو کان علیک مثل جبل دینا، اگر تجھ پہ پہاڑوں کے برابر بھی قرض ہوگا وہ دعا کرنا تیرا کام ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ سارے تیرے قرضے اتار دے گا. اس نے کہا جلدی سکھائیں. جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شکایت میں نے بھی کی تھی،
تو آپ نے مجھے یہ دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ نبی علیہ السلام جناب علی پاک کو مانگنے کا انداز سکھا رہے ہیں، اے علی تو نے اللہ سے ایسے مانگنے۔ ترجمہ کتنا پیارا ہے، کاش آپ عربی جانتے ہوتے۔ اے علی کہو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے رزق حلال اتنا دے دے کہ وہ مجھے کافی ہو جائے، اے اللہ مجھے حرام سے بچا لے، واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ اپنے خاص فضل سے سارے لوگوں سے مجھے غنی کر دے، تیرے سوا کسی اور سے مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی پاک کو کوئی تعویذ نہیں دیا۔ سنیوں وہابیوں، آپ نے کوئی کڑا چھلا نہیں دیا، کوئی دھاگا نہیں باندھ کے دیا، علی یہ انگوٹھی پہن لو، یہ دھاگا پہن لو، یہ چھلا پہن لو۔ یہ لوگوں نے تمہارے مال کو بٹورنے کے ڈھنگ بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھائی سکھائی ہے، یہ دعا پڑھا کرو۔ نبی علیہ السلام علی پاک کو دعا سکھا رہے ہیں، اور سیدہ فاطمہ کو آپ نے دعا سکھائی، اے فاطمہ جب کبھی تم پریشان ہو جاؤ تو یہ ذکر کیا کرو، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ چاہے میں پیغمبر کی بیٹی ہوں لیکن اے اللہ مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے، اے اللہ میں تیری رحمت کی محتاج ہوں، مجھے میرے سپرد نہ کرنا، اے اللہ مجھے تو اپنے سپرد کر لینا۔ سیدہ فاطمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں، کوئی چھلا نہیں، کوئی کڑا نہیں، کوئی دھاگا نہیں، پڑھائی سکھائی جا رہی ہے۔ مصیبت یہ ہے ہماری کوشش ہوتی ہے ہر کام ہو کہ ہمیں مل جائے، پڑھا پڑھایا مل جائے، ہمیں نہ کچھ کرنا پڑے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کو، ان اپنے اہل بیت کو پڑھائی سکھا رہے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، سنن نسائی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علمنی کلمات اقرأها فی الوتر، سیدنا حسن پاک فرماتے ہیں کچھ کلمات میرے محبوب پیغمبر نے مجھے سکھائے، اور کیا کہا، اے حسن بیٹا یہ دعا تم نے وتروں میں پڑھا کرنی ہے، وتروں میں اللہ سے یہ مانگنا ہے، یہ دعا کرنی ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، اے اللہ مجھے اپنی ہدایت پہ قائم رکھنا، اے اللہ مجھے بیماریوں پریشانیوں سے عافیت عطا کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسنین کریمین کو دعا سکھا رہے ہیں، کوئی چھلا نہیں، کوئی کڑا نہیں، علی سے محبت اور پیار کرو، حسنین کریمین سے محبت اور پیار کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرو، لیکن ان کی محبت کی آڑ میں شرک نہیں، ان سے اپنی ضرورتیں پوری نہیں کرانی، بلکہ جن سے یہ ضرورتیں پوری کروایا کرتے تھے ہم نے اس ذات سے اپنی ضرورتیں پوری کرانی ہیں۔ جب ہمیں غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے، غیبی مدد کے لیے ان کو آواز نہیں دینی، بلکہ جن کو، جس ذات کو یہ آواز دیا کرتے تھے ہم نے اس کو آواز دینی ہے، اور اس کا اعلان ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور میرے بندو جب تمہیں غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو تم مجھے آواز دو، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہاری مشکلات کو حل کروں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اب میں مسند احمد پڑھنے لگا ہوں جو صحیح البخاری میں بھی ہے اور بذات مسند احمد میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند غلام آئے، کچھ لونڈیاں آئی، تو جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ گھر آئے، کہتے ہیں اے فاطمہ
واللہ لقد سنوت حتی اشتکیت صدری، اے فاطمہ پانی نکال نکال کے میرے سینے کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، میرا سینہ دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ بولی قد طحنت حتی مجلت یدایا، سر کے تاج چکی چلا چلا کے میرے ہاتھ کو بھی چھالے پڑ گئے ہیں۔ کھا جاؤ، پھر اپنے بابا کے پاس جاؤ، خادم آئے، کوئی ایک لونڈی خادمہ ہمیں مل جائے، چلو کچھ کام وہ کر دیا کرے گی، ہمیں کچھ فاقہ مل جائے گا۔ جناب علی پاک کیا کہتے ہیں؟ میرے سینے کو درد ہے۔ سیدہ فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ میرے ہاتھ میں چھالے بن جاتے ہیں۔ او مسلمانوں، غریب ہونا عیب نہیں ہے، حرام کھانا عیب ہے، سود کا کاروبار کرنا حرام ہے، یہ عیب ہے، فراڈ کرنا عیب ہے، اپنی اولاد کو حرام کے لقمے کھلانا یہ عیب ہے، اپنی بیٹیوں کو سود کا کاروبار کھلانا، حرام کے لقمے کھلانا یہ عیب ہے۔ جب اولاد کو حرام کھلائیں گے تو اولاد حلالیوں والے کام نہیں کرے گی، پھر وہ حرامیوں والے کام کرے گی، حرام کے قریب نہیں جاتے، خود محنت مزدوری کرتے ہیں، کئی دن بھاگوں میں گزر جاتے ہیں۔ اور بخاری شریف میں نے پڑھا ہے نبی علیہ السلام کے پاس ساتھ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ نہیں کتنے دنوں سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا ہوگا، مسجد میں آئے، ادھر ایک کھجور پڑی تھی، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور اٹھائی اور جلدی سے منہ میں ڈال لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھکتے جھکتے انہوں نے منہ میں ڈال لی۔ آپ نے اپنی انگلی سے جناب حسن کی زبان سے کھجور چھین لی۔ بیٹا، مسجد میں صدقے کا مال آتا ہے، اور صدقہ تیرے نانا کے گھرانے پہ اللہ نے حرام کر دیا ہے، کہیں یہ حرام کی کھجور بیٹا تیرے پیٹ میں نہ چلی جائے۔ اپنی اولادوں کو حلال رزق کھلاؤ، حلال۔ کافر جاؤ، فاخدمنا، اپنے بابا کو کہو ہمیں ایک غلام لونڈی دے دے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، اپنے بابا سے ملاقات ہوئی، کہتی ہیں استحییت، میں شرما گئی کہ اپنے بابا سے کیسے سوال کروں، شرم کے مارے کہتی ہے میں واپس آ گئی۔ اور میری بہن، اور میری بیٹی، تیری خوبصورتی حیا میں، شرمیلے پن کے اندر تیرا حسن ہے، بے حیا اور بازاری عورتوں کی طرح، اور بے دین اور انگریزی عورتوں کی طرح اگر شرمو ہو، حیا اتار کے چلو گی تو لوگ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے آپ کو پھینک دیں گے۔ آپ کی عزت شرم و حیا میں۔ اور سنیے، سیدہ فاطمہ کے ساتھ تعلق اسی خاتون کا ہے جس میں شرم و حیا کی رتی موجود ہے۔ بے لباس، بے نقاب، بے حیا، بازاری عورت کا سیدہ فاطمہ سے کوئی تعلق نہیں۔ سیدہ فاطمہ تو اتنی شرم و حیا والی تھی، کہا کرتی تھی علی میرا جنازہ دن کو نہ اٹھے، کہیں ایسا نہ ہو محمد کی بیٹی کا دن کو جنازہ اٹھے اور میرے اوپر پڑی ہوئی چادر پہ بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ سیدہ فاطمہ سے تعلق ہے با نقاب، با پردہ اور با حیا خاتونوں کا۔ اے علی مجھے تو شرم آ گئی، حیا کی وجہ سے میں بول نہ سکی، تھا چلو دونوں چلتے۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ دونوں آئے، سیدنا علی پاک نے بات شروع کی، کہتے ہیں واللہ لقد سنوت حتی اشتکیت صدری، اللہ کے رسول پانی کھینچ کھینچ کے سینے کو درد شروع ہو گئے، تکلیف ہے، مریض ہو گیا ہوں۔ خاموش ہوئے،
सैयदा फातिमा बोली, मजलत यदाई, मेरे हाथ भी छाले पड़ गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाथ दिखा रही। बाप अपनी बेटियों से किस कदर मोहब्बत और प्यार करते हैं ये आप जानते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लाही ला उतीकुमा, ए फातिमा अली, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें लौंडी नहीं दे सकता, मैं तुम्हें खात्मा नहीं दे सकता। वादउ अहल सुफ़्वती तत्वी बुतूनुहुम, अच्छा मैं तुम्हें मुलाजमा खादमा दे दूं और इन मदरसे के स्टूडेंटों को छोड़ दूं जो अपने पेटों पे पत्थर बांधते, जो अपने पेटों पे कपड़े बांधते। नहीं, इन्नी अबीउहुम व उनफिकु अलैहिम अस्मानहुम, मैं इन गुलामों और लौंडियों को बेचूंगा और इनकी कीमत मैं इन स्टूडेंटों पे खर्च करूंगा। पलट जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जनाब अली पाक सैयदा फातिमा वापस आ गए। रात की तारीकी हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए सैयदा फातिमा के घर में। रात को आपको नींद नहीं आई बेटी के गम को सुन के। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहुंचे, देखा एक चादर में दोनों सोए हुए। वो चादर इतनी छोटी है, मुस्नद अहमद में मैंने पढ़ा है कि सर पे डाली जाए तो पांव नंगे हो जाते हैं, पांव पे डाली जाती है तो सर नंगा हो जाता है। सूदखोर और हराम कमाई और चंदे के माल के हमें वो लिबास और जेवरात और तरह तरह की कोठियां और बिल्डिंगें नहीं चाहिए। गुर्बत की जिंदगी गुजार जाओ। उनके लिबासों को कई कई पाबंद लगे होते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को हराम के करीब नहीं जाने दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इधर ही ठहरो। आप दरमियान में बैठ गए। जनाब अली बयान करते हुए रो पड़ा करते थे, कहते थे मैं कुर्बान जाऊं, मेरे महबूब पैगंबर हमारे दरमियान में आके बैठे और आपके पांव की ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बेटा फातिमा अली, अला अदुल्लुकुमा खैरम मिम्मा सालतुमा, जो तुमने मुझसे मांगा है क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर ना अता कर दूं, इससे बेहतर ना अता करूं जिससे अल्लाह तुम्हारी थकावटें और तकलीफें दूर कर देगा। कहा जरूर बताइए। आपने फरमाया, अली ओ फातिमा, जब तुम बिस्तर पे आओ, सब्बिहा सलासम व सलासीना मर्रा, सुबहान अल्लाह 33 दफा दोनों पढ़ा करो। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह की पाकी बयान किया करो हर रात 33 बार। वहमदा सलासम व सलासीना मर्रा, और 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। वकब्बिरा अरबाम व सलासीना मर्रा, और 34 दफा अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। अली पाक को सिखाया जा रहा है। सुनिए और वहाबियों, इस दावत को आम कर दो। अली पाक को आपने क्या सिखाया कि 34 दफा ये कहा करो कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अली बड़ा नहीं, हुसैन बड़ा नहीं, मेरे महबूब पैगंबर सबसे बड़े नहीं, सबसे बड़ी जात अल्लाह पाक की है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जनाब अली पाक फरमाते हैं सहीह बुखारी में, कहते हैं अल्लाह की कसम, जो आपने मुझे ये वजीफा बताया था इसका मैंने नागा कभी भी नहीं किया था, कभी भी नहीं किया। कोई बोला, अली तेरी कई रातें जंग के मैदानों में भी आई हैं। फरमाते हैं अल्लाह की कसम, जंग की कोई रात भी ऐसी नहीं जिस रात में मैंने इस वजीफे का नागा किया हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको छल्ला कड़ा नहीं दिया, धागा नहीं पहनाया, अंगूठी नहीं दी, ताबीज नहीं दिया, इसको अपनी जेब में रख लो, इसको अपने तकिए के नीचे रख लो, नहीं, खुद वजीफा दिया है कि ये वजीफा पढ़ो। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, ये चारों हस्तियां
اللہ کے پیارے ہیں، نبی علیہ السلام کے پیارے ہیں، لیکن ان سے محبت ایسے کرو جیسے ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ صحیح البخاری میں آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسنین کریمین سے محبت اور پیار کر رہے ہوتے ہیں، محبت اور پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ بخاری شریف میں نے آج ہی پڑھا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام محبت پیار کرتے کرتے نا ان کو دم کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت۔ آپ کو پیارے تھے نا، کبھی آپ ان کو سونگتے، کبھی محبت اور پیار کرتے، اور آپ فرماتے ہر ایک کا کوئی پھول ہوتا ہے، دنیا میں میرے یہ حسن و حسین دونوں پھول ہیں، میں ان سے خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ سنیے، صحابہ میرے محبوب پیغمبر سے خوشبو محسوس کرتے، اور میرے محبوب پیغمبر حسنین کریمین سے خوشبو محسوس کرتے تھے، اور آپ یہ دعا کرتے اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت۔ اللہ پاک کے مکمل کلمات کی میں تمہیں پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے، اور ہر بری آنکھ سے۔ اور آپ یہ دم کرتے، کوئی تعویذ نہیں، کوئی کڑا نہیں، کوئی چھلا نہیں، کوئی دھاگا نہیں، آپ ساتھ ان کو دم کر رہے ہوتے، اور ساتھ ہمیں فرماتے او عباس و علی، جو میں دم حسن و حسین کو کرتا ہوں نا، یہی دم ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو خود دم کیجئے۔ اگر تعویذ کڑے اور اس کی پوجا کرنی ہے تو پھر ہمیں سورۃ فاتحہ کا کیا فائدہ ہے، پھر آیت الکرسی کا کیا فائدہ ہے، پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا کیا فائدہ ہے، پھر آخری جو 3 کل ہیں ان کا ہمیں کیا فائدہ ہے۔ آؤ پڑھائی کی طرف آؤ، خالص دین کی طرف آؤ، جس طرح صحابہ اکرام دین پہ چلا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھی ہیں سمون خان صاحب، ان کا بھتیجا بیمار ہے، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہماری اسی مسجد کے نمازی ہیں سلیم صاحب، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ نذیر بن عبداللہ صاحب وہ پچھلے دنوں وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے۔ سجو کالا میں ایک مسجد ہے سٹی ہاؤسنگ کے قریب، ادھر آج عشاء کے بعد درس ہے، دعا کیجیے اللہ رب العزت مدد فرمائے۔ پچھلی دفعہ بھی یہ اعلان ہوا تھا کہ سپیکروں پہ جو خرچہ ہوا ہے تقریباً 1,10,000 ہے، 60,000 تقریباً اکٹھا ہو گئے، 50,000 شروع ہو گیا، تو سارے ساتھی تعاون کر کے جائیں اور یہ جو مسجد کے ذمہ قرض ہے یہ اتار کے جائیں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب
التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.